سے یوں ہی نہیں، اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے
رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 114۔ اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اس تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ دیا مسجداں جو روکدا ہے، منع کردا ہے۔ کہ انہاں اندر ان دا نام دا تذکرہ کیتا جائے، ان دا ذکر کیتا جائے، اور ان دی خرابی دی کوشش کردا ہے، بربادی دی کوشش کردا ہے۔ فرمائے وہ لوگ نے انہاں واسطے ٹھیک نہیں سی کہ داخل ہون مگر اللہ دے گھر دے اندر ڈرتے ہوئے۔ انہاں واسطے دنیا اندر رسوائی اور آخرت دے اندر انہاں واسطے بڑا عذاب۔ مسجد اللہ دا گھر، اتنے کسی خاص مسجد کا تذکرہ نہیں یا خاص مسجد کا نام نہیں لیا، مطلب کی بات ہے کہ مسجد وہ جگہ جتھے سجدہ کیتا جائے۔ معنی مفہوم، مسجد وہ جگہ جتھے سجدہ کیتا جائے، اور اصطلاح دے اندر وہ جگہ جڑی مستقل طور پہ اور خاص طور پہ نماز دی ادائیگی واسطے جنوں بنایا جائے، مستقل خاص طور پہ نماز دی ادائیگی واسطے جنوں بنایا جائے، ان مسجد کیا جاتا ہے۔ اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے فرمایا کہ اس تو بڑا ظالم کون جڑا اللہ دیا مسجداں چوں اللہ دا نام ذکر کرن تو روکدا ہے اور انہاں دی بربادی دی کوشش کردا ہے۔ بہت ساری ایتھے باتاں موجود نے کہ اللہ دا نام ذکر کرن تو روکنا، یعنی ہر ایسی رکاوٹ جندے نال اللہ دے گھر دی رونق تے فرق پوے اور اللہ دے گھر تو لوگ پیچھے ہٹ جان، دور ہو جان، یا مسجد کے قریب ایسا شور یا ایسی موسیقی اور اس قسم کا شور و غل کرنا جدے نال اللہ دے گھر دے اندر ان دی یاد اندر ان دے تذکرے اندر خلل پوے، یہ ایک ایسا معاملہ جنہوں اللہ دے قرآن نے کیا کہ وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے، یعنی ایسی رکاوٹ پیدا کرے جندے نال اللہ دے گھر دی آبادی دی بجائے بربادی ہوئے، رونق دی بجائے بے رونقی ہوئے۔ تے ایسے انسان کو سوچنا چاہیے
گروہ ہوئے، جماعت ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اللہ دا کار کوئی بھی ہوئے، ایسی رکاوٹ پیدا انسان کو نہیں کرنی چاہیے، ایسا فعل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جندے نال اللہ دی یاد دے معاملے اندر اللہ دے گھر دی بے رونقی پیدا ہوئے۔ دوسری طرف اگر دیکھیا جائے تو مسجد دے آداب بھی نے، مسجد دی فضیلت بھی ہے، اور مسجد نو بناؤں دے مقاصد بھی نے۔ بہت ساری باتاں، بہت سارے پہلو موجود نے۔ اگر مسجد یہ فضیلت کی اگر بات کی جائے، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان اندر بہت ساری باتوں کا تذکرہ بیان فرمایا، جن دے نال مسجد یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو اور اللہ دے قرآن نو بڑی توجہ دے نال نوٹ کرے اجے کہ اللہ دے قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے مسجد دی فضیلت دے حوالے نال کنیاں قیمتی اور کنیاں پیاریاں باتاں بیان فرمائیاں، اور ان باتوں کے وچوں ایک بات یہ ہے کہ مسجد اللہ ذوالجلال نو زمین تو سب تو زیادہ محبوب جگہ ہے۔ جگہ ساری ہوندی، ساری جگہ دی بادشاہت ہوندی، مالک ہو، اختیار والا ہو، لیکن جس مقام تے مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ اللہ ذوالجلال نو ساری جگہ تو زیادہ محبوب لگتی ہے، زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو اللہ نے جڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں، خصوصیتاں عطا فرمائیاں، انہاں دے وچ خصوصیت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے ساری زمین نو ہی میرے واسطے سجدہ گاہ اور طہارت حاصل کرن دا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کسی بھی مقام دے ٹائم ہو جائے، چند مخصوص جگہ تو علاوہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور مسجد ساری جگہ نو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی واسطے سجدہ گاہ بنا دیتا گیا، تاکہ ادھر ہی ختم ہو جائے کہ مسجد نہیں سی اس واسطے نماز ہی نہیں پڑھی، مسجد نہیں سی نماز ہی نہیں پڑھی، اور میں جتنے ٹائم ہو جائے اللہ نے سجدہ گاہ بنایا، اس زمین و سجدہ گاہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے یہ عذر یہ بہانے ختم کر دیتے، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی حدیث نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال روئے زمین تو ساری جگہ تو پیاری ترین جگہ اگر کوئی لگتی ہے یہ وہ جگہ جس جگہ پہ اللہ دا گھر بن جاندہ ہے، وہ جگہ اللہ ذوالجلال انتہائی پیاری لگتی ہے، زیادہ پسندیدہ وہ جگہ اللہ دی نظر اندر ہو جاندی ہے۔ اور نالی متصل بات میرے پیغمبر نے بیان فرمائی، فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَصْوَاقُهَا، میرے آقا فرماندے نے اور اللہ ذوالجلال بری ترین اگر جگہ کوئی لگتی ہے، یعنی غصہ درام والی جگہ، بری ترین جگہ اگر کوئی لگتی ہے، یہ فرمایا اسواقها،
وہ جگہ جتھے بازار بن جاندا ہے. بازار ایک ایسی جگہ ہے جڑی اللہ ذوالجلال نو انتہائی مبغوض جگہ لگتی ہے, غضب والی جگہ لگتی ہے. کنے گناہ کنے جرائم اس جگہ تے ہوندے بازار دے اندر, چاہندے ہاں نہ چاہندے ہاں بندہ گناہ کردا ہے. بازار ہویا گزرگاہ ہوئی, لوگاں دے بیٹھن دی جگہ ہوئی. اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے اللہ ذوالجلال نو انتہائی ناپسند جگہ اگر لگتی ہے بازار دی جگہ ہے. اور گزشتہ دن اندر زہر اس بازار اندر کی کچھ ہویا, وہ جگہ جڑی اللہ دے ہاں بری ترین جگہ اور ناپسندیدہ جگہ, اس جگہ تے کی کچھ ہو گیا. ان جگہ تے جناب بندہ ایتھے بریاں باتاں سنن ملیا اور برائی دیکھن ملی سنن ملی. اور ان جگہ تے جگہ جگہ تے بازاراں دے اندر دیکھو انی مقدس ساڈی جگہ بیت اللہ, اور بیت اللہ ساڈے اسلام دے اندر ہوندی کی حیثیت تے کتنا مقام موجود ہے. اور دوسری طرف پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا روزہ جڑا ہے, یہ روزہ بھی اور اسی طرح بیت اللہ دیاں تشبیہاں بنا کے ان بازاراں دے اندر انہوں خود بنایا گیا اور خود انہوں کرایا گیا. یہ اتنی بڑی توہین دا نشانہ بنان والے لوگ آ کر کدھر دیکھ رہے تھے, کیڑیاں سوچاں اندر مبتلا نے. بیت اللہ دی تشبیہ نو بنانا بھی آپ, گرانا بھی آپ, ٹھٹے بھی آپ مارنے, توڑنا بھی آپ, بننا بھی آپ. اس طرح روزے رسول دیاں تشبیہاں بنا کے جناب انہوں خود بنا کے سجا کے انہوں خود ہی گرانا تے توڑنا. یہ دوجے لوگاں نو کی سبق دیتا جا رہا ہے کہ ساڈا بیت اللہ نال آ پیارے, ساڈا روزہ رسول نال آ پیارے, ساڈیاں الفتاں ساڈیاں عقیدتاں آلے. پھر بنایا کس جگہ تے جا رہا ہے, یہ کیتا کم کس جگہ تے جا رہا ہے. اور جس جگہ دے بارے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرام نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ, اور پوری ترین جگہ رہتے ہو بازار اللہ ذوالجلال نو, اور اس جگہ تے انہا چیزوں بنانا اور دوسرے مسلمانوں غیر مسلمانوں یہ دکھایا جا رہا ہے, سبق دیتا جا رہا ہے. ساڈی غیرت انی کو, ساڈا ایمان انجدا اور ساڈا اسلام ساڈا دین انجدا کہ آ ساڈا بیت اللہ ہے. یہ تشبیہاں جنوں بازار بازار اندر جناب اسیر اللہ دیتا, بازار دی رونق بنا کے انہوں خود توڑ پن دیتا. اللہ کو دعا کرو اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب کر دے. اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو بیت اللہ اللہ دا گھر کتنی عظمت والی چیز ہے, اللہ دا گھر. اور جس چیز دی نسبت رب وال ہو جائے ان دی شان مقامی نوکھی ہو جاندی ہے, ان دا جناب انداز ہی نوکھا ہو جاندا ہے جن دی نسبت رب وال ہو جائے. اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی وال جس چیز دی نسبت ہو جائے زہر بات ان دا بھی مقام انوکھا ہو جایا کرتا ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اگر خوشی دے اندر ایک چیز نو لگایا جاتا ہے پھر وہ ہوئی چیز نیچے گرے بازار دے اندر اور گندیاں نالیاں دی زینت بنے اور گندیاں نالیاں دے اندر گرے اور اوپر لکھیا بھی ہوئے میرے پیغمبر دے حوالے نال آقا دا نام بھی لکھیا ہوئے اور وہ چیز گرے اور جناب بازار دی رونق بنے گندیاں نالیاں دی نظر ہو جائے. اس تو بڑی بدقسمتی کی ہوئے گی, ساڈی بے حسی کی ہوئے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑے دکھ نال فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ, اور پوری ترین جگہ بازار ہے پھر
چاہیے تے ہے انسان ایک کام کرن تو پہلے سوچے ہوش کرے میں کس ذات دیاں تسبیحاں کندے روزے دیاں تسبیحاں اور کندے گھر دیاں تسبیحاں بنا کے انہوں کس طرح دا ایک مذاق دا نشانہ بنا رہا اور کہنے والے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینہ منورہ دے والے اندر بات بڑی پیاری کی تھی کہنا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھنچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آمنہ دلال علیہ السلام نے ہی باتاں بیان فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک بات نو بیان فرمایا اور مسجدی فضیلت حوالے نال بات میرے پیغمبر نے بیان فرمایا مسجد او جگہ جن دے بارے اندر آقا فرما رہے ہیں المسجد بیت کل تقی او کما قال میرے آقا فرماتے ہیں مسجد او جگہ ہے کہ ہر متقی دا مسجد گھر ہویا کرتا ہے مسجد ہر متقی دا کارے دعا کرو اللہ سانو اے متقی بنا لو جنہاں دا کار مسجد ہوئے جنہاں سکون آ کے مسجد ملے اطمینان مسجد ملے میرے آقا فرماندے ہیں ہر متقی دا کار مسجد ایک ایسے اعزاز والی جگہ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے مسجد حوالے نال باتاں بیان فرمائیا ایک حدیث اندر آقا فرماندے نے مسجد تعمیر دے حوالے نال فضیلت بیان فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو مثلہو فی الجنہ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ مسجد بناندہ ہے اللہ دا گھر بناندہ ہے کنے واسطے للہ ہی اللہ دی رضا واسطے من بنا للہ جڑا بناندہ کوئی بھی ہوئے جڑا بناندہ اللہ دا گھر بناندہ اون دی رضا واسطے فرمایا بن اللہ لہو مثلہو فی الجنہ اللہ ذوالجلال اون دی مثل اون دے واسطے جنت بنانگے اللہ اون دی مثل اون دے واسطے جنت دے اندر بنان کے اور ایک حدیث اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کو بیان فرمایا آقا علیہ السلام نے رغبت لائی کیسی پیاری رغبت لائی میرے پیغمبر فرماتے نے من بنا مسجدا للہ کمفحسی قطعات او اصغر بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے اور الجامع الصحیح دی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا من بنا مسجدا للہ
جیڑا بندہ بنائے مسجد رب واسطے، اللہ دا گھر بنائے رب واسطے، اور کتاب کر میرے پیغمبر نے حدیث اندر بات بیان فرمایا، آقا فرماتے نے کمفحص قطعاتن، کمفحص قطعاتن او اصغرا، فرمایا میرے پیغمبر نے قطعات پرندہ، اس پرندے دے گھونسلے جنی یا اس تو بھی چھوٹی، پرندے دے گھونسلے جنی یا اس تو بھی چھوٹی قطعات پرندہ ایک کبوتر دی طرح، کبوتر دے مشابہ ایڈا کو پرندہ ہے، اور ایندہ گھونسلہ جڑا ہے دوجے پرندیاں دی بنسبت ایندہ گھونسلہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، گھونسلہ بھی چھوٹا، پرندہ کبوتر دی طرح۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دا گھر بنائے قطعات پرندے دے گھونسلے جنہ او اصغرا، گھونسلہ کی ہوتا چھوٹا ہے دوجے پرندیاں دی بنسبت، مگر آقا فرماندے نے یا اس کو بھی چھوٹا کر، گھونسلے تو بھی چھوٹا کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ، اللہ دے بدلے اندر ہوندے واسطے جنت چ گھر بنان کے، دیکھو ہے کتا کو گھر چھوٹا جیا گھر، چھوٹا جیا گھر، اس مالک نے پاک پیغمبر نے کیسی ترغیب دلائی اور کیسا ذوق دلایا، کیسی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ نہیں بندہ بڑا گھر بنائے گا تے پھر گھر لبے گا ورنہ نہیں لبے گا، نہیں نہیں، یہ تے غریب تے پھر سارے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، بڑا گھر نہ بنا سکا تے نہ ملے، ایسا نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر اتنا چھوٹا گھر تے رب دی رضا واسطے بنا دے وے، بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ، اللہ ذوالجلال دے بدلے اندر جنت دے واسطے گھر بنان کے، ایسی رغبت ایسی فضیلت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ لہذا چاہیے اس ذوق شوق رغبت انسان دے دل اندر ہوئے، اللہ دے گھر تے خرچ کرن دی، انہوں تعمیر کرن دی، انہوں بنان دی، یہ رغبت انسان دے دل اندر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے سب یجرا للعبدی اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، میرے آقا علیہ السلام نے فضیلت بیان کر دیا بعد بیان فرمایا، آقا فرماندے نے 7 چیزاں کنیاں وجہ ہے، 7 چیزاں 7، اور انہاں دا اجر جاری ہوئے گا بندے واسطے، اجرہن انہاں دا اجر وہو فی قبرہ بعد موتہ، آقا فرماندے نے مرن تو بعد بندہ قبر اندر ہوئے گا، مگر وہ 7 چیزاں دا اجر بندے نو پیچھو جا رہا ہوئے گا، وہ اجر جاری و ساری ہوئے گا، 7 چیزاں دا اجر۔ بندہ چلا گیا دنیا تو، موت آگی چلا گیا قبر اندر بندہ پہنچے ہے، 7 چیزاں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ انہاں دا اجر قبر اندر مرن تو بعد بھی جاری رہے گا، یہ اجر رکے گا نہیں۔ وہ 7 چیزاں ذرا غور کر لیا جے، آقا فرماتے ہیں من علم علما، جس بندے نے علم سکھا دیتا علم، اس علم تو مراد کتاب و سنت دا علم ہے، قرآن دا سنت دا علم ہے۔ من علم علما، جن نے علم سکھا دیتا، او اجرا نہرن، یا بندے نے نار کھدوا دیتی، او آقا فرماتے ہیں او حفر بئرن، یا بندے نے ایک کنواں کھدوا دیتا، اسے ایسی جگہ تے جتے پانی کا انتظام ہی کوئی نہیں دا، ہوتے کنویں دا سلسلہ جاری کروا دیتا، او فرمایا کہنے او غرس نخلن، یا کھجور دا ایک درخت لگا دیتا، او بنا مسجدن، یا بندے نے مسجد بنوا دیتی، او ورس مصحفن، یا بندہ گھر دے اندر قرآن چھڑ گیا، قرآن دا نسخہ چھڑ گیا کہ ان دے مرن تو بعد یہ بھی ان دی وراثت دے اندر بچیاں دے کل چلا جائے گا، او ترک ولدن، یا بندہ
ایسی اولاد چھڑ گیا یستغفر لہو بعد موتہ، فرمایا کہ جیڑی اولاد وہ بندہ چلا گیا ان دی موت تو بعد ان دے واسطے بخشش دی دعا کرے گی، استغفار کرے گی۔ 7 چیزاں فرمایا جڑا بندہ یہ 7 چیزاں جڑیاں نے ایسیاں نے، بندہ چلا گیا مر گیا قبر اندر، مگر یہ 7 دا اجر ثواب نیکی دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ جڑا اندیاں نیکیاں اندیاں بلائیاں جڑیاں نے مرن تو بعد انہوں ملدیاں رہندیاں نے، اور انہاں چیزاں دے وچوں ایتھے فرمایا ایسی اولاد جڑی بخشش دی دعا کرے استغفار کرے ان دے واسطے، اور اس حدیث اندر لفظ نے ایسی اولاد جڑی نیک ہوئے، اللہ بے اولادہ اولاد عطا فرما، جنہ دی ہے اللہ نیک بنا دے، اللہ نیک بنا دے۔ فرمایا نیک اولاد یہ بھی صدقہ جاریہ ہوئے گی۔ یہ نیک کدوں ہوئے گی؟ کیویں ہوئے گی؟ مسجد جو دور رکھے ہو کہ مسجد نہیں جانا، باقی جاؤ ہر جگہ، مسجد نہیں جانا ٹائم۔ اور نیک ہوئے گی نیکی والی محفل، نیک کی صحبت، نیک استاد کو بٹھانا، ادھر لے آیا نیک تب بنے گی۔ میرے آقا فرماندے نے نیک اولاد، اور ان دے اندر باتاں دے وچوں ایک بات بھی ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ جڑا بندہ مسافر خانہ بنا دے، مسافر خانہ رستے دے اندر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جتنے لوگ گزرتے نے، بس اوقات سردی گرمی موسم دی وجہ تو لوگ پریشان ہوندے نے، ایسی جگہ پہ مسافر خانہ بنانا بھی صدقہ جاریہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ بندہ جڑا صدقہ کرتا ہے ادوں جدوں صحت بھی ٹھیک ہوئے تے صدقہ بھی کرے۔ اصل کا صدقہ کرنا بیمار ہو کے کہ اللہ صحت دے دے، صدقہ تدقہ بھی، صحت بھی ٹھیک ہوئے یعنی حالت صحت کے اندر صدقہ کرے بندہ، حالت صحت کے اندر فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ ایسا صدقہ ہے بندہ چلا جائے گا مگر یہ نیکیاں دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر عظمت نو اس طرح بیان فرمایا کہ جڑا بندہ باوضو ہو کے مسجد وال جاندا ہے اون دی فضیلت حدیث اندر بیان فرمائی۔ آقا فرماندے نے من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، آقا فرماندے نے جڑا بندہ گھر جو وضو کر لیندا ہے وضو، اور وضو کر کے پھر بندہ چلدا ہے مسجد وال، اللہ دے گھراں جو ایک گھر وال بندہ نکلدا ہے، اور نکلدا کس گھر دے نال لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، بندہ نکلدا ہے ویسے بھی سفر اسی کرنے آ، گھروں نکلنے آ، لمبے لمبے سفراں دے اسی جانے آ، یہ نہیں کہ ہر ٹائم گھر اندر رہنے آ، مگر ایتھے بندہ باوضو ہویا وضو کر کے گھروں نکلے آ، اللہ دے کسے گھر دا بندے نے رخ کیتا، رخ اس وجہ تو کیتا لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ تیرے فرضاں دے وچوں میں فریضے نو ادا کر کے آوا۔ آقا علیہ السلام نے کی عظمت بیان فرمائی، سفر اسی ہور بھی کرنے آ، کرو اسی ویسے بھی نکلنے آ، مگر ایک سفر اے نکلنا، توجہ ایک سفر اے نکلنا کتنا پیارا نکلنا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کانت خطواتہ احداہما تحط خطیہ والاخرى ترفع درجہ، میرے آقا فرماندے نے یہ بندے نے قدم اٹھایا، ایک قدم چکیا اللہ نے گناہ معاف کر دیتے، اور دوسرا قدم چکیا اللہ نے نیکی والے درجے بلند کر دیتے۔ بندہ نکل رہے ہے قدم اٹھا کے آ رہے ہیں، ایک قدم چک رہے ہیں گناہ معاف، دوسرا چک رہے ہیں درجے بلند، کتنی عظمت ہے اس گھر وال باوضو ہو کے آ
قرآن دی اے مسجد دی عظمت اے مسجد دی فضیلت اللہ اے حاصل کرن دی توفیق دے مالکہ یہ ایسے عظمت والے اعمال نے کہ انسان کل قیامت نو سوچے گا اینا اجر اینا ثواب اور کنے قدم بنے گے جویں گھر صحابہ کرام دے بعد گھر بڑے دور سی نا اللہ مدینہ منورہ ہے مسجد نبوی ہے اور مشورہ دین والے مشورہ بھی دیتا ان کو تسی گھر قریب لے لو نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آنا اور جانا کل قیامت نو اے چیز بھی نامہ اعمال دے اندر لکھی ہوئے گی جنہ گھر دور ہے نا ہے تے مشکل کام ہے لیکن اجر لینا ایڈا سوکھا بھی نہیں اگر گھر دور ہے تے اجر بھی ہونا سے زیادہ ہوئے گا جننے قدم سے زیادہ انہیں گناہ زیادہ معاف ہو گئے اور جننے قدم سے زیادہ انہیں درجے زیادہ بلند ہو گئے اس گھر والا آندے اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اخیر کر دیتی عظمت بیان کرنے والی میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا نے ایک حدیث اندر فرمایا سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فی بیتہ فاحسن الوضوء فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کرتا ہے اپنے گھر دے اندر وضو کرتا ہے اور وضو بھی چلاوا نہیں کرتا بلکہ وضو بھی ٹھیک کرتا ہے اچھے انداز نال کرتا ہے اچھی توجہ نال بندہ وضو کرتا ہے وضو بھی کیتا اپنے گھر دے اندر وضو بھی کیتا تے اچھا کیتا ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ فرمایا پھر وہ بندہ مسجد والا آ جاندہ ہے جدو بندہ مسجد والا آیا فرمایا میرے پیغمبر نے وہ بندہ اس طرح ہے جس طرح اپنے رب دی زیارت کرنا رہے اپنے رب کی زیارت کرنے واسطے وہ بندہ آ رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ فرمایا پھر حق بندہ ہے اور جن کی زیارت کرنے واسطے بندہ آیا مسجد دے اندر یکرم الزائر میرے آقا فرماندے نے اس مالک نو چاہیے ان کی زیارت واسطے آیا ہے کہ وہ مالک ایسے زیارت کرنے والے دا اکرام کرے اللہ انہوں عزت نال مالا مال کر دے جدو انسان آئے گا اللہ دے گھر دے اندر یہ ذہن سوچ فکر رہ کے انشاءاللہ اللہ ضرور اس بندے کو عزت نال مالا مال فرمائے گا اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا میرے آقا نے اس حدیث اندر بات بیان فرمائی بقیدگی کرنی بقیدگی ایک ہے کدی آگیا کدی نہ آئے کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی انج نہیں اس حدیث اندر اور زیادہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عظمت والی اشارہ فضیلت والی اشارہ کر دیتا حدیث اندر بات او بندہ جڑا مسجد وال بقیدگی دے نال آندا ہے بقیدگی نال او دی عظمت میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر بات بیان فرمائی آقا فرماندے نے ما توت رجل مسلم المساجد للصلاۃ والذکر آقا فرماندے نے او بندہ او مسلمان بندہ جڑا ہمیشگی کردا ہے بقیدگی کردا ہے روٹین دے نال آندا ہے بقیدگی دے نال اللہ دے گھر مسجد والا نماز واسطے ذکر واسطے بقیدگی دے نال بندہ اس کام نو جاری رکھدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا الا تبش میرے آقا فرماندے نے او بندہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ ذل جلال اس بندے تے اینا خوش ہوندے نے اللہ اینا خوش ہوندے نے جس طرح وہ بندہ جڑا کرو غائب ہوئے کرو غائب ہوئے گیا کتے سفر تے گیا تے فرمایا جدو سفر تو واپس آندا نا سفر تو واپس
کیونکہ سال واسطے 2 سال واسطے برون ملک گیا ہے، سال 2 سال اس تو زیادہ یا حج عمرے واسطے گیا ہے. فرمایا کہ جدوں او بندہ گھر واپس آندا ہے جنہ گھر والے خوش ہوندے نا اودے آن کے اس تو زیادہ عرش والا رب اس بندے تے خوش ہوندا ہے جیڑا باقاعدگی دے نال اللہ دے گھر وال آندا ہے. تے ظاہر بات ہے کنی خوشی ہوندی بسوں کا کہ جی اینی دیر بعد آ رہے ہیں عمرہ کر کے حج کر کے آ رہے ہیں، اس سال بعد آ رہے ہیں، 2 سال بعد آ رہے ہیں. اینی خوشی گھر والوں نو بچہ بچہ خاندان کنبہ قبیلہ برادری محلے والے سارے خوش ہوندے نے فلاں آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں. تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے فرمایا جڑا بندہ باقاعدگی نال رب دے گھر وال آندا ہے اللہ اس تو بھی زیادہ اس بندے تے خوش ہوندا ہے جویں گھر والے آن والے مسافر تے خوش ہوندے نے. اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں آقا فرماندے نے بشر المشائین وبشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. میرے آقا فرماندے نے خوش خبری انہاں لوکاں نو جڑے چل کے آن والے جان والے اندھیرے دے اندر عشاء اور صبح دی نماز دے ٹائم بس اوقات موسم دی خرابی، بس اوقات بجلی بند، بس اوقات اندھیرا زیادہ یا راستہ دشوار کن ہوندا ہے اور صبح تے سماں اندا ہوندا ہے کہ شاید یہ آبادی مسلماناں دی نہیں. حالت یہ ہوتی ہے بازار اتنے سنسان اور جناب اتنا سناٹا کہ انجی محسوس ہوتا ہے آبادی مسلماناں دی نہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی عظمت بیان فرمائی اس حدیث اندر. فرمایا جڑے اندھیرے دی اندر آندے نے جاندے نے انہاں واسطے خوشخبری کیے. آج اندھیرا برداشت کر رہے ہیں، عشاء ٹائم فجر ٹائم اندھیرا برداشت کر کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کل قیامت دن اللہ ذوالجلال ان دے بدلے دی اندر مکمل نور دی روشنی عطا فرما دیں گے. اور کل ظاہر بات ہے اتنے لائٹ نہیں ہونی، اندھیرا ہی اندھیرا، ظاہر بات ہے اندھیرا ہی. پھر اس نور دی روشنی ہوئے گی، نور دی روشنی جو اللہ عطا کرے گا کس بندے نو جن نے اس اندھیرے نو برداشت کر دیا. اندھیرے دی اندر اللہ دے گھر وال آنا جانا عشاء اور صبح دی نماز وال اشارہ ہو رہا ہے. باقی نمازاں تے ویسے ہی روشنی چلے عشاء اور صبح دی نماز والی اشارہ. اور جیڑا بندہ اس نور وال اس نور نو چاہتا ہے کہ کل قیامت دے دن میں مل جائے اور کل قیامت دے دن دے بارے اندر ایسا نور جس نور دی التجا کیتی جائے گی اور لوگ گھبرائے پریشان ہوں گے روشنی ہے کوئی نہیں. تے کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے دعا کرتے ہوں گے. دعا اللہ فرمان دے نے کل قیامت کا دن ہوئے گا کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اور کل قیامت دن جس دن دے بارے اندر فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اور جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا کنو؟ نبی پاک نو اور نبی پاک دے نال ایمان لیان والیاں نو. رسوائی کو بچن واسطے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اور جنہاں نے آپ دی ذات گرامی تے ایمان لے آندا، آپ دے نال ایمان لے آندا، انہاں نو اللہ رسوا نہیں کرے گا بلکہ کی ہوئے گا؟ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. انہاں دا نور انہاں دی
روشنی انہاں دے اگے دوڑ دی ہوئے گی، انہاں دے سجے روشنی ہوئے گی، اگے بھی روشنی سجے بھی روشنی، تے نال اللہ نو دعا کرن گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، آخر کہ اللہ سونیا ساڈے نور نو مکمل کر دے، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ نور بھی مکمل کر دے، اللہ معاف بھی کر دے، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز دے قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر اے سعادت اگر حاصل کرنی ہے تے عشاء تے صبح دی نماز دے اندھیرے نو برداشت کرو تے رب واسطے کرو، اور اس حدیث نو سامنے رکھ کے کرو، انشاءاللہ آج میں اندھیرا برداشت کر رہے ہیں، کل قیامت دن ان دے بدلے اندر اللہ اپنے نور دی روشنی عطا کرے، تو بندہ اس کا جذبہ پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر کی ایک ایک بات ایک ایک چیز کو اگر اپنائے جذبے نال ذوق نال تے انشاءاللہ اللہ ضرور نوازن کے۔ اور ایک حدیث میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راہا اعد اللہ لہ فی الجنہ نزلا کلما غدا او راہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان دے اندر بھی مسجد دی عظمت نو بیان فرمایا۔ آقا فرماندے نے من غدا الی المسجد او راہا، جیڑا بندہ صبح ہوئی صبح مسجد والا آندا ہے یا شام دے ٹائم مسجد والا آندا ہے، صبح اور شام دو ٹائم والی اشارہ کیتا، فرمایا جڑا بندہ صبح مسجد والا آندا ہے یا شام دے ٹائم مسجد والا آندا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ ذوالجلال دے آنے جانے دے بدلے اندر جنت دے اندر اللہ ایندی قیام گاہ تعمیر کر دے، قیام گاہ ایندا گھر اللہ بنا دے نے کتھے؟ جنت دی اندر۔ فرمایا جنت دی اندر ایندے ٹھہرن دی جگہ، ایندی رہائش، ایندی قیام گاہ اللہ ایندے بدلے اندر بنا دے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کلما غدا او راہا، اور جیڑا بندہ چاہندا ہے وہ صبح آئے شام آئے، جدو صبح آئے گا شام آئے گا، اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اون دے واسطے جنت دے اندر قیام گاہ تعمیر اللہ ذوالجلال فرمان کے۔ اگر چاہنے ہیں ایک کام ساڑھے واسطے ہوئے تو پھر ایک کران گے تو یہ ہوئے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا کر دے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، او بندہ جڑا صبح دی نماز پڑھدا ہے، فجر دی نماز پڑھدا ہے، کیویں کلیاں نہیں جماعت دے نال، من صلی الفجر، جڑا بندہ صبح دی نماز فجر دی نماز پڑھدا ہے، فی جماعت جماعت دے نال پڑھدا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اوتھے بیٹھا رہندا ہے، بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے، حتی تطلع الشمس، ایتھوں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ 40 تو 45 منٹ ٹائم بندہ تقریباً جو ساڈیاں مسجداں دے اندر چل رہا ہے، 40-45 منٹ ایک گھنٹہ ہی لا لو جڑا بندہ بیٹھ کے رب نو یاد کر رہا ہے۔ اور کتنی بڑی عظمت دی دلیل ہے، ایک اعزاز بھی مسجد دے اندر آندا ہے، گھر اندر نہیں ایسا معاملہ ہوئے گا، کیونکہ حدیث نے لفظ استعمال کیتے ہیں جماعت دے نال، با جماعت نماز پڑھنی، با جماعت پڑھ کے بیٹھ کے اپنی گپاں نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے۔ جدو بندہ یہ بیٹھ کے کرتا رہے گا اتھوں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ بندہ اٹھدا ہے تے اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھدا ہے، کنیاں؟ اچھا کبھی سوچو ویسے
یہاں تے اسی کنے کو ہے ہیں جنہیں ساڈا اسی عمل کیتا ہوئے. اپنے آپ ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں اصل ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی جو کنے کو دن آئے ہیں کنا کو ٹائم ہوا ہے کہ میں ایک گھنٹہ بہ کے رب نو یاد کیتا ہوئے تو یہ 2 رکعتاں پڑھ کے مسجد چوں نکلے ہوں. قابل غور بات ہے، قابل غور قابل فکر بات ہے. فرمایا جڑا 2 رکعتاں پڑھدا ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام نے کی فرمایا کانت لہو کا اجر حجت و عمرہ، اس بندے واسطے ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب اللہ عطا کر دیں گے. ایک حج تے عمرے دا اللہ اجر عطا کر دیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی بات کیتی سی تے بات پھر بھی کافی سی، دوبارہ دہران دی لوڑ نہیں سی. لیکن آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ الفاظ آئے. فرمایا تام دن. میرے آقا فرمانے نے مکمل حج عمرے دا ثواب، مکمل حج عمرے دا ثواب، مکمل حج عمرے دا ثواب. میرے آقا نے 3 دفعہ تاکید الفاظ بیان فرمائے. پر آؤ دوستو اس چیز کا تعلق بھی اللہ دے گھر نال وابستہ ہے. اگر بندہ جڑے گا، بیٹھے گا، رب کو یاد کرے گا، اندازہ کر لو حج عمرے دے خرچہ کتنا ہو رہا ہے. اور پھر غریباں واسطے کس طرح بھلائیاں، کس طرح خیر، ٹینشن دی کوئی لوڑ نہیں. اگر پیسہ اینا نہیں نا، صحت نہیں، تے ٹینشن دی لوڑ نہیں کہ میں حج نہیں کیتا. یہ ٹینشن انہوں ہوئے جنہوں اللہ نے صحت بھی دیتی تے پیسہ بھی دیتا ہے تے پھر نہیں کرتا. فرض ہوتے تھے دنیا دے فرض نہیں. لیکن غریباں واسطے کس طرح جناب اللہ نے بھلائیاں میرے پیغمبر دی زبان چوں پہنچا دیتیاں. روزانہ ہی حج عمرہ کر کے جاؤ، روزانہ ہی. کوئی روکے گا کیوں کر کے آئے؟ کتنا دل کو سکون ہوئے گا جدو بندہ نماز جماعت پڑھے، بیٹھے رب کو یاد کرے، کہ گھنٹہ بہ کے 2 رکعتاں پڑھ کے جائے تے اوندا جسم بھی خوش ہوئے گا، اوندی روح بھی خوش ہوئے گی. مقصد کہ اس مالک کو راضی کرنا ہے. اس واسطے پر آؤ دوستو بڑے سارے معاملے نے اور اللہ ذوالجلال نے قرآن نے اس واسطے بات بیان فرمایا. فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم من يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. چاہیدہ یہ ہے بندہ انج دے نیکی دے کام کرے جڑے مسجد دے نال وابستہ ہون. اور اللہ دے قرآن نے بھی ایک جگہ تے اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. فرمایا مسجدہ آباد او کر دینے. اللہ کون کرتا ہے مسجدہ آباد؟ فرمایا نمبر 1 بندہ ایمان والا ہوئے، نمبر 2 آخرت تے ایمان ہوئے، نمبر 3 بندہ نمازی ہوئے، نمبر 4 بندہ زکات نو ادا کرنے والا ہوئے، تے نمبر 5 صرف اللہ کو ڈرنے والا ہوئے. اے 5 خوبیاں دے مالک فرمایا مسجدہ اے آباد کر دینے. اور اے لوگوں دے بارے میں فرمایا فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. فرمایا قریب ہے کہ اے لوگ او نے جڑے ہدایت یافتہ لوگ. یہ نہ مطلب ہے اگر یہ خوبیاں نہیں تو پھر ہدایت خطرے چاہیے، یہ خوبیاں نہیں تو پھر ہدایت خطرے چی. بندہ ایک ہی نہ سمجھے میں ہدایت یافتہ. فرمایا اگر یہ خوبیاں ہے نا 5 تو سمجھو میں رب دے گھر نو آباد بھی کر سکنا اور میں ہدایت
بھلائی یافتہ لوگوں وال جا رہے ہیں. اللہ کو دعا ہے اللہ ان مسجداں دی یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ قدر، یہ عظمت اللہ سانو کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اپنے گھرانوں آباد رکھے، شاد رکھے. اسی بھی انہاں لوگوں سے شامل ہو جائیے کہ جڑے آ کے اللہ دے گھر نو آباد کر دینے. اللہ سانو آباد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور